أهله والصلاة على أهلها بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله صلوات بآواز بلند درود ایسا کہ کچھ کہنے کو طبیعت چاہے توجہ ہے بات شروع کی جائے سورہ طٰہٰ سے ایک آیت تلاوت کی ہے میں نے اعلان بھی ہوا ہے اور آپ جانتے بھی ہیں کہ آج کی مجلس عدیلۃ الحسین سلام اللہ علیہ کی ذات قدسی صفات سے منسوب ہے تو جتنے لمحات آپ سے گفتگو کرنا ہے ذکر اسی مفسرہ تفسیر حسینیت کا ہوگا گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا 2-3 منٹ تمہید کے لیے چاہیے اور پھر انشاءاللہ آسان منزل ہے آغاز اس حقیقت سے کرنے لگا ہوں فرق بتانا ہے نبی کی بیٹی اور ولی کی بیٹی کا نبی کی بیٹی کیا ہے اور ولی کی بیٹی کیا ہے اللہ اپنے کلیم موسیٰ سے گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہا ہے لَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ فرمایا موسیٰ ہم نے تم پر 2 مرتبہ احسان کیا ایک مرتبہ تمہیں رسالت دے کر بیٹھے ہو چلے گئے ہو چہرے ٹھیک رکھو ایک مرتبہ جب رسالت دی تو احسان کیا وَمَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى اور دوسری مرتبہ بھی احسان کیا کون سا اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ جب ہم نے تیری ماں کو وحی کی جو کہ وحی کی جاتی ہے جب وہ گھبرا رہی تھی تیری زندگی سے مایوس تھی وحی کیا کی اَنِقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ ہم نے کہا کہ موسیٰ کو تابوت میں رکھ دے قرآن ہدایت کے لیے ہے تلاوت کے لیے نہیں آئندہ جب بھی کبھی سورہ طٰہٰ کی تلاوت کو اور اس آیت سے گزرو تو ایک لمحہ رکنا ضرور اور قرآن بھیجنے والی ذات سے سوال کرنا کہ پروردگار تو تابوت میں نبوت رکھ دے تو خدا رہتا ہے اور ہم تابوت چوم لیں تو کافر ہو جاتے ہیں اللہ عظمت اللہ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی دوستو تابوت میں رکھ پھر کیا کر فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ پھر اس تابوت کو موسیٰ سمیت دریا میں ڈال دے فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ دریا کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس تابوت کو ساحل پہ لا پھینکے گا
یاخذہ عدو لی وعدو لہ، پھر میرا دشمن اور موسیٰ کا جو مشترکہ دشمن ہے وہ اسے پکڑے گا، اس کی تربیت کرے گا۔ جاگنا لگاتے، حالانکہ فرعون تو تیری زندگی کے در پہ تھا، وہ بنی اسرائیل کے ہر بچے پہ چھری چلا رہا تھا، تو بچ گیا۔ کیوں؟ القیت علیک محبۃ منی، اے موسیٰ میں نے تیرے وجود پر اپنی محبت کی چھاپ ڈال دی کہ جو بھی تجھے دیکھے تجھ سے پیار کرے۔ وَلِتُصْنَعَ، اب جاگنا، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور میں تجھے اپنی آنکھ کے پہرے میں پالتا رہا۔ اب یہ پتہ نہیں کہ کون تم میں سے سویا ہوا ہے، کون جاگ رہا ہے، کون کیا سن رہا ہے، کون کیا سمجھ رہا ہے، یا آنکھوں والا اللہ ڈھونڈنا پڑے گا، یا پھر کسی عین اللہ کی جستجو کرنا ہوگی۔ دو میں سے ایک بات ہے، اور بس تمہید ختم ہو گئی۔ میں اس سرحد پہ آ گیا جو آپ کو سنانا چاہ رہا تھا، اور اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ یاد کر، تو تابوت میں دریا میں بہے چلا جا رہا تھا، اذ تمشی اختک، اور تیری بہن تابوت کے پیچھے پیچھے دریا کے کنارے چل رہی تھی۔ صرف نبی کی بہن نہیں، نبی کی بیٹی بھی ہے، عمران بھی نبی ہے، موسیٰ کا والد، موسیٰ خود بھی نبی ہے، یعنی نبوت سے دو رشتے ہیں، بیٹی ہونے کا بھی، بہن ہونے کا بھی۔ اور چلنے کا انداز کیا تھا، یہ سورہ قصص نے بتایا ہے کہ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ مِنْ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ موسیٰ کی والدہ نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ دور دور سے صندوق کے پیچھے چلنا، اور دیکھو کہ صندوق جا کے رکتا کہاں ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ، دور سے دیکھتی رہی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اس انداز سے کہ فرعون کے کسی بندے کو شعور نہیں تھا کہ یہ بی بی اس تابوت کا پیچھا کر رہی ہے، بس میں نے آدھی بات کہہ دی، اب اللہ جانے کس کے سر سے گزری اور کون سمجھا۔ یہ نبی کی بیٹی ہے، نبی کی ہمشیرہ ہے، بھائی زندہ ہے، اور فرعون کا لشکر بھی موجود نہیں ہے وہاں، صرف فرعون کے جاسوس کے ڈر سے موسیٰ سے رشتہ تک ظاہر نہیں کر سکی۔ کیا جگر ہے اس ولی کی بیٹی کا جو 6 لاکھ کے مجمع میں نہ بھائی کے ساتھ رشتہ بلکہ حسینیت کی تبلیغ کرتی رہی۔ اپنے جذبات کو تھوڑی دیر سنبھالنا، مصائب کی طرف نہیں آ رہا میں ابھی، ہاں چند باتیں کرنی ہیں تم سے، اور اگر جذبات سے بے قابو ہو گئے تو ظاہر ہے کہ پھر مجھے پروگرام بدل دینا پڑے گا۔ جو نبی کی بیٹی ہے وہ بھائی سے رشتہ تک ظاہر نہیں کر سکی، لیکن جو ولی کی بیٹی ہے صرف رشتہ کیا، قدم قدم پہ لاکھوں کے لشکر کی سوچ کو شکست اور افکار حسینی کی تفسیر۔ مقام کیا ہوگا؟ سر اٹھاؤ، یہ دائیں بائیں دیکھنا چھوڑو، میری طرف دیکھنا۔ اللہ نے اپنے قرآن کی تفسیر کے لیے 14 مفسر بنائے۔ کیوں؟ آدم سے عیسیٰ تک سارے مل کر بھی پہلے نبیوں پر جو کتابیں اتری ہیں وہ کتاب اللہ کا درجہ تو حاصل کر سکی ہیں، کلام اللہ کا نہیں۔ جاؤ، میرا چیلنج ہے، 4 دانگ عالم پھیل جاؤ، کائنات عالم کے کسی بھی عالم سے جا کے سوال کر لینا، تورات، انجیل، زبور، غزل، الغزلات، آدم کے صحیفے، شیش کے صحیفے، انبیاء کی جتنی کتابیں ہیں انہیں کتاب اللہ تو کہا گیا ہے، کلام اللہ نہیں۔ کلام اللہ صرف قرآن ہے،
اور آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی کلام اللہ کا مفسر نہیں بن سکا، کیونکہ مشیت الہی سے نہ رابطہ تھا، نہ مزاج کبریائی کی خبر تھی کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ تو یعنی کسی کے مزاج اور مشیت کو سمجھ کر اس کے ارادوں کی تفسیر کر وہی سکتا ہے جو اس کے شہن مشیت میں جھانکتا ہو۔ تو پھر اس بی بی کو میزان فکر میں تولو جس نے حسینیت کی تفسیر کی ہے۔ ہاں چلو، چاہے دو چار خریداری صحیح، جس کے پلے پڑ سکتی ہے بات، اس کے حصے کا بخل تو نہیں ہونا چاہیے۔ علماء علم حروف و اعداد نے متفقہ طور پر ایک کلیہ بتایا ہے، ہر شخص لکھے اپنے لوح دل پر، اللہ کے جتنے نام ہیں، جس حجت خدا کے نام کے عدد اللہ کے کسی نام سے مل جائیں تو وہ خصوصی طور پر اللہ کے اس نام کا مظہر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ میں آ گئی یہ بات دوستو؟ ہاں، یہ ہے حجج الہیہ کے ساتھ، میرے ساتھ نہیں، آپ کے ساتھ نہیں، خدا کی حجتوں کے ساتھ ہے۔ کیوں کہ حجتوں کے نام بغیر سوچے سمجھے نہیں رکھے جاتے، جو حقائق پہ مبنی ہوتے ہیں وہی نام تجویز ہوتے ہیں۔ تو جس حجت کا نام اللہ کے کسی صفاتی نام سے ملے تو وہ اسی صفت کا مظہر۔ اور ایک اور کلیہ، اگر کسی حجت کا نام کسی صفاتی نام سے مثلا ایک عدد کم ہے تو پھر یہ کلیہ ہے کہ وہ حجت اس صفت سے ایک درجہ نیچے ہے۔ اور اگر کسی حجت کے نام کے عدد اللہ کے کسی نام کے اعداد سے ایک عدد زیادہ ہے، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہر شخص کے پلے نہیں پڑے گی بات جو میں نے شروع کر دی ہے، تو پھر گویا اللہ کی وہ حجت اس صفت سے بھی ایک درجہ اونچی ہے۔ سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ کیوں کہ اللہ کے جتنے صفاتی، مثال کے طور پر خالق اس کا نام ہے، اس میں سے رزاقیت امتیاز شاہ جی ظاہر نہیں ہے، صرف خالقیت، بس وہ خالق ہے۔ بھئی وہ کچھ بناتا بھی ہے، اس کے لیے لفظ رازق بولنا پڑے گا، وہ ہر جگہ موجود بھی ہے، اس کے لیے لفظ حاضر بولنا پڑے گا۔ تو ساری، اس کا مطلب ہے جو صفت خالق میں ہے وہ رازق میں نہیں ہے نا، جو رازق میں ہے وہ سمیع میں نہیں، جو سمیع میں ہے وہ بصیر میں نہیں، جو بصیر میں ہے وہ قدیر میں نہیں، جو قدیر میں ہے وہ کریم میں نہیں، جو کریم میں ہے وہ قادر میں نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ تو یہ صفاتی نام بھی جزوی صفتیں رکھتے ہیں۔ اور منبر بصرہ پہ خطیب منبر سلونی نے اپنے سینہ توحید گنجینہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ہم اس کی جزوی صفات کے مالک نہیں، نحنو صفت اللہ، ہم 14 کے 14 اس کی پوری صفت ہیں۔ اللہ اب دیکھا، میرے خیال بات بچے بھی سمجھ لیں گے کہ جس کے اعداد پورے نام کے ساتھ وہ اسی نام کا مظہر، جس کا ایک آدھا کم گویا وہ اس صفت سے ایک درجہ نیچے، جس کا زیادہ وہ اس صفت سے ایک درجہ بالا۔ اب مثال کے طور پر اللہ کا نام علی ہے اور علی کا نام بھی علی ہے، تو یہاں تو یہاں اعداد ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس وہ بھی علی ہے، وہ بھی علی ہے، تو بس جیسا وہ علی ہے، جتنا اسد وہ علی ہے، جس جس سے وہ علی ہے، جس جس میں وہ علی ہے، تو اسی شے میں اس سے یہ علی ہے۔ اور ویسے بکھیر کے دیکھنا ہوں علی کے
نام کے اعداد کو، ولی، واحد، احد، جواد اور ہادی، ان اعداد کو، ان اسماء کو ملاؤ تو پھر اکیلا علی بنتا ہے۔ اب سر اٹھانا، اب کمی اور بیشی کی مثال دوں، صرف ایک مثال، اور پھر میں اپنے مقصد کی طرف بڑھتا ہوں۔ اللہ کا ایک نام صمد ہے نا؟ قل هو اللہ اللہ الصمد، پہلے ہویت ہے، پھر الوہیت ہے، پھر صمدیت ہے، یعنی ہوا اللہ سے بھی اونچا ہے اور اللہ صمد سے اونچا ہے۔ جی جی، یہ ذات الہی کے تعارف کے لیے تیسرا زینہ ہے صمدیت کا۔ میں حساب میں پہلے بھی تمہیں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ کمزور رہا ہوں، سکول کے زمانے میں بھی۔ حساب تم کرنا، بتاتا میں ہوں۔ صمد کے عدد نکالیں، صاد کے 90، میم کے 40، کتنے ہو گئے؟ 130، اور دال کے 4، 134، اور جس کے علم لگاتے ہو اس کے نام کے عدد ہیں 130، یعنی عباس صمدیت سے ایک زینہ نیچے کھڑا ہے۔ اللہ جی جی جی، میں نے خدا کی قسم مٹھی بھر لوگوں میں پتہ نہیں حقیقت کا ایک پہاڑ تھا جو تمہاری جھولی میں ڈال دیا، اور 4 آدمی بھی مجمع میں سے نہیں نکلے جو حقیقت کی تہ تک پہنچ سکے ہوں۔ اس کی صمدیت سے ایک درجہ نیچے عباس کھڑا ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 مل کے بھی صمدیت کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، سمجھ میں آ رہی؟ صمد کے معنی کیا ہیں؟ بے نیاز، جسے کسی کی ضرورت نہ ہو۔ آدم بیگم کب کہہ سکتا ہے کہ میں بے نیاز ہوں؟ اسے تو قدم قدم پہ کسی مشکل کشا کی ضرورت ہے۔ نوح کیسے دعویٰ کر سکتا ہے؟ ابراہیم کیسے کہہ سکتا ہے؟ موسیٰ و عیسیٰ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ عباس بے نیاز ہے، بس ایک زینہ نیچے ہے کہ اسے حسین کی ضرورت ہے۔ عظمت اللہ، بسم اللہ جناب۔ گھبراہٹ تو نہیں تاری ہو رہی؟ ندیم، یہ تھی ایک زینہ نیچے کی مثال۔ جاگتے رہنا۔ ہاں، اس تمہید کی ضرورت تھی، اس کے بغیر جو میں آگے کہنے والا ہوں وہ پلے ہی نہ پڑتا شاید۔ کتنے عدد ہیں صمد کے؟ 134، اور عباس کے کتنے ہیں؟ 133۔ آؤ بی بی کے عدد نکالیں۔ فاطمہ کے عدد کتنے ہیں؟ فے کے 80، جمع کرتے رہنا۔ الف کا 1، توئے کے 9، میم کے 40، ہے کے 5، 135۔ عباس صمدیت سے یہاں ہے اور بطول صمدیت سے یہاں ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ صمدیت بطول اور عباس کے درمیان رہتی ہے۔ اللہ عظمت اللہ ہے۔ عباس سے ایک درجہ اونچے اور بطول سے ایک درجہ نیچے۔ زمین پہ بیٹھ کر اپنے ناقص میزان فکر میں علی کو تولنے والے جاہلو، صمدیت سے اونچی شے جس علی کی محکوم ہو، اس علی کا نام کیا ہونا چاہیے؟ مجھے ذات وجہ بشر کی طاقت پرواز ہو سکتی، بشر کی طاقت پرواز ہو سکتی، اور نماز تم نہ پڑھو تو آدمی نہ لگو، علی نماز نہ پڑھتے تو پھر خدا لگتا۔
جس نے بھی یہ ربائی لکھی ہے میں اس سے سراسر اختلاف رکھتا ہوں. نماز تو پڑھتا رہا علی، اور ایسی پڑھی کہ ویسی آدم سے عیسیٰ تک مل کے بھی نہیں پڑھ سکے، اس کے باوجود بھی نصیری نے اسے خدا تو کہا. یعنی وہ نماز پڑھ کے بھی خدا لگتا ہے، نہ پڑھتا تو اللہ جانے کیا لگتا. اللہ اللہ اللہ. ہاں تھک گئے تو چھوڑ دوں. اچھا، اور میرے خیال میں ٹائم یہی رکھا جائے روز کا 10 بجے کا، 9 بجے 10 بجے. لا حول ولا قوت. 9:30 تک یہاں بندہ نہیں تھا اور تم کہہ رہے ہو 9 بجے. ہاں ٹھیک ہے جی 9:30. ہاں بات کہاں تھی بھلا؟ جس نہیں کلیہ کی طرف آؤ نا. عدد اللہ کے جس اسم سے مل جائیں اس اسم کا مظہر. کم ہو تو ایک درجہ کم، زیادہ ہو تو ایک درجہ اس صفت سے زیادہ. سر اٹھاؤ. جس بی بی کی آج مجلس ہے اس کے نام کے عدد کتنے ہیں بتاتا میں ہوں. حساب جمع تفریق خود کرنا. زے کے 7، یہ کے 10، نون کے 50 اور بے کے 2. ہاں 69. 1 کم 70. جاؤ تحقیق کرو، پوچھو علماء سے کہ اللہ کا کوئی نام ایسا ہے جس کے عدد 69 ہوں. حیران کیوں ہو گئے ہو؟ میں نے تم سے تو نہیں کہا کہ تم ڈھونڈ کے دو، میں نے ڈھونڈا ہوا ہے تو بات شروع کی ہے. تمہارا کام سوچنا تو نہیں، صرف سننا ہے. بس بات وہی ہے نا. اب اگر کسی نے پہلے جگہ حقائق نہیں بتائے تو اس کا قصور غضنفر کے ذمہ تو نہیں لگایا جا سکتا. ہاں میں الحمدللہ اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں. ہاں میں اپنے مالک کی نظر میں کم از کم نمک حرام نہیں ہوں. ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ علی، وہ خاندان جسے میں جانتا ہوں، وہ اسی وقت ہی پڑھوں گا جس دن ظہور ہو جائے گا. اس سے پہلے قطعی طور پر دور و نزدیک مجھے کوئی آثار نظر آ نہیں رہے کہ شیعہ قوم وہ علی برداشت کر لے گی جو میرے سینے میں ہے. ہاں اور اللہ جانے پھر 12واں آ کے جو علی بتائے گا وہ کیا ہوگا. اس کا حساب تم خود لگا سکتے ہو اپنے تصور سے. 69 عدد ہیں زینب کے. اور ہاں جو جانتے ہو سو جانتے ہو، جو نہیں جانتے وہ جان لو. ویسے تو یہ نام اگر بطول نے بھی رکھا ہوتا تو وہ اللہ نے رکھا تھا، علی نے رکھا ہوتا، امتیاز شاہ جی، تو خدا نہیں رکھا تھا. لیکن ایسا نہیں. دائیں بائیں عالم، اور پھر کتابوں کی ضمانت میرے پاس. شرق سے غرب، شمال سے جنوب، عالم رنگ ابو کے ہر عالم کو چیلنج جا کے تحقیق کرو. دنیا میں آئی، سیدہ نے کہا یا ابا الحسن سمیہا، حسن کے بابا نام رکھیے نا بیٹی کا. فرماتے ما کنت لاسبق علی رسول اللہ، میں اللہ کے رسول پر سبقت نہیں کر سکتا. رسول آئیں گے وہ نام تجویز کریں گے. رسول گھر تشریف لائے، بی بی نے کہا بابا جان نام رکھیے نا بچی کا. علی کے علم میں کوئی کمی ہے؟ اس نے کیوں نہیں رکھا؟ بابا جانی میں نے کہا تھا علی سے کہتے ما کنت لاسبق علی رسول اللہ، میں رسول پہ سبقت نہیں کر سکتا. مسکرا کے فرماتے پھر تم نے بیٹی یہ کیسے سوچ لیا؟ ما کنت لاسبق علی ربی، میں اللہ پہ سبقت کیسے کر سکتا ہوں؟ اب سر اٹھانا دیکھتے میری طرف رہنا. یہ بات ہوئی، جبریل آ گیا. اللہ کہہ رہا ہے میں نے اس کا نام زینب رکھا. اب جو بندہ یہ سوچے کہ رسول معاذ اللہ نہیں جانتے تھے، اس کے کافر ہونے میں شک نہیں. جس نے علم کو شعور بخشا ہو
وہ نہیں جانے گا تو کون جانے گا؟ جانتے تھے سب. ہم بے علموں کا علم بڑھانے کے لیے جبریل سے پوچھا نام زینب کیوں؟ فرمایا ایک تو باپ کی زینت ہے، اور پھر یا رسول اللہ زینب اسم شجرۃ فی الجنت، جنت میں ایک بہت زیادہ طیب و طاہر پاکیزہ درخت ہے جس کا نام زینب ہے. اللہ نے اس درخت کے نام پر اس کا نام رکھا. جی اب یہ جا کے گھر میں سوچنا، ایک ایک شے کی تفسیر اور تشریح کا وقت ہی نہیں ہے میرے پاس کہ میں اسے بیان کرتا رہوں. جنت ملکوت ہے، یعنی عالم ناسوت کی ضد ہے. وہ جو چیز یہاں جیسی ہے وہاں اس کی ضد. یہاں ہر شے فانی، وہاں ہر شے باقی. یہاں ہر شے کثیف، وہاں ہر شے لطیف. یہاں ہر شے خاکی، وہاں ہر شے نوری. یہاں ہر شے نجس ہو سکتی ہے، وہاں سوچ میں بھی کسی شے کو نجس نہیں کیا جا سکتا. یہ جنت ہے جی. اور خداوند عالم کا اس حقیقت پر اس حقیقت کا نام رکھنا، زمانے کے جاہلوں کو درس دینا چاہتا ہے خدا کہ اس خاندان کے بچوں کو اپنے بچوں پہ قیاس نہ کیا کرو. ہاں اور یہ ساری بات میں نے دہرائی کس لیے کہ تمہارے ذہن میں رہے کہ زینب نام بھی اللہ نے رکھا. تو اب گویا یعنی جیسے نام 5 نام خدا نے رکھے، یہ نام بھی اللہ نے تجویز کیا. اور خدا کو اس قانون کا بھی پتہ ہوگا یقیناً کہ جس کا نام میرے نام سے ہم عدد ہو جائے وہ میرے اس اسم کی صفت کا مظہر عتم ہوتا ہے. سر اٹھاؤ، اللہ کے بہت سے ناموں میں بظاہر ندیم وہ چھوٹا نام لگے گا شاید چھوٹی سوچ والوں کو، لیکن زیغم خدا کی قسم اگر کہو تو میں یہ پورا اشرا اسی نام کی شرح میں پڑھتا رہوں پھر بھی سفر ختم نہیں ہوگا. بے شک آزما لو، شرط لگا لو میرے ساتھ. اللہ کا ایک نام ہے حاکم. جی آؤ ذرا اس کی عدد نکالیں. ہے کے 8، الف کا 1، کاف کے 20، میم کے 40. یعنی حاکم اور زینب کے عدد برابر ہیں. جو صفت اس کی حکومت میں ہے. سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ ہاں جیسا وہ حاکم ہے، جتنا اس کی حکومت میں وسعت اقتدار ہے. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ اور یہاں عربی زبان میں حکومت کے وہ معنی نہیں ہوتے جو ہم اردو میں حکومت کے معنی لیتے ہیں. یہاں حکومت تصرف، تسلط، اقتدار. مشیت سے لے کر تقدیر تک کا جو مالک ہو. جی جی وہ ہوتا ہے حاکم. یعنی زد باندھ لے مخلوق اگر اپنے حاکم حقیقی سے تو جو وہ چاہے وہ کرا لے، اسے کہتے ہیں حاکم. اس نے کہا میرا سجدہ کیا کرو، کچھ سرکشوں نے کہا نہیں کرتے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے تو نہیں کرتا، اپنے سائے کو روک کے دکھا میرا سجدہ نہ کرے. اپنی فطرت سے کہے کہ مجھے تسلیم نہ کرے. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ تو اس میں حاکم کی مظہر کل ہے علی کی بیٹی. اب بھی اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات تو اس سے زیادہ حکومت الہیہ کے اقتدار کی وضاحت کیا ہوگی کہ لاکھوں کا ہجوم ہو، اونٹ بلبلا رہے ہوں، گھوڑے ہنہنا رہے ہوں، ڈھول بج رہے ہوں، طبل پیٹے جا رہے ہوں، ساز بجائے جا رہے ہوں، طوفان بدتمیزی بپا ہو، کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی ہو، زمین سے لے کر ساحت افلاک تک شور ٹکرا رہا ہو، اور علی کی بیٹی آہستہ سے کہہ دے اس کو خاموش. اللہ
دیکھو یہی کچھ ہوا ہے بازار میں ہے، بڑی آہستہ سے لہجے میں بی بی نے کہا اس کو خاموش، نام چونکہ نہیں لیا کہ کون خاموش. ہائے ہائے ہائے. عزت حیدر کی قسم، چادر زہرا کی قسم، پاکیزگی منبر کی قسم، تقدس مجلس کی قسم، عصمت زینبی کی قسم، یہی لفظ ہیں کتابوں کے. سکنت الہوا وسکنت الفضا سکنت الانفاس وسکنت الاجراس فی اعناق الابل. ہوا رک گئی، فضا دم بخود ہو گئی. یہ سانس لیا جائے تو آواز آتی ہے نا، سکنت الانفاس، سانسوں کی آواز رک گئی. وسکنت الاجراس فی اعناق الابل، اونٹوں کے گلے میں بجنے والی گھنٹیاں تک رک گئیں. کیوں؟ حاکم کی مظہر بول رہی تھی. اللہ اکبر. اے کاش کہ صاحبان اشارت ہوتے، یہ تم تھک نہ گئے ہوتے. حاکم تھی تو جہاں اس وقت کا فرعون صفت حاکم بیٹھا تھا، اس کی فتح کے لیے حسین کی نگاہ انتخاب زینب پہ پڑی. جی جی، کہ اس کی فرعونیت کا قلع کما تم نے کرنا ہے. یہ حکومت ہے نا، بظاہر ادھر قید ہے، بظاہر کنبہ کٹ گیا ہے، بظاہر کچھ نہیں بچا، اور ادھر بظاہر اقتدار ہے، حکومت ہے، تسلط ہے، حکومت کا نشہ ہے، لشکر ہے، سپاہ ہے، سب کچھ ہے. 1400 برس پہلے علی کا لہجہ دربار یزید میں گونج رہا ہے، اپنی حکومت الہیہ کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہی ہے، جگر چبانے والے خاندان کی نالائق اولاد، کد قیدہ کا وجہد جہدہ کا وسع سایہ کا انکا لا تمیت ذکرنا ولا تمہو وحینا. اے نااہل خاندان کے ناپاک بچے، کوشش کر لے جتنی کر سکتا ہے. اب دعا کر رہا میں، ایک خدا کی قسم عرش سے وزنی فکرہ تیرے سامعین کے سر پہ مارنے والا ہوں، اور مجھے اب پتہ نہیں، میں رعایت کسی کی نہیں کروں گا کہ کس کا بھیجا پاش پاش ہوتا ہے، کس کا ایمان متزلزل ہوتا ہے، کس کا ظرف عقیدت چھلکتا ہے، کوئی بچے نہ بچے میری بلا سے. حقیقت ایسے ہے جیسے اللہ ایک ہے. اب کسی نااہل کم ظرف کے حلق سے نہ اترے تو اس میں میرا قصور نہیں، نہ مقام زینبی پہ کوئی دھبا لگ سکتا ہے. سر اٹھانا، قید قیدہ کا، کر لے مکر جتنے کر سکتا ہے، وجہد جہدہ کا. کیونکہ اس کا ترجمہ میں پنجابی میں کرنا چاہتا ہوں، ٹل مار لے جو مار سکتا ہے، ٹل لگا. وسع سایہ کا، اپنی ساری کوششیں آزما لے. انک لا تمیت ذکرنا ولا تمہو وحینا، نہ تو ہمارے ذکر کو موت دے سکے گا. اب بات عظیم ہے، اس کی عظمت کے احترام میں مجھے جیتے رہو، دعا کرتے رہنا میرے حق میں بھی، اپنے حق میں بھی. میرے حق میں یہ کہ میں حق پہنچاؤں، جو حق ہے بس وہی کہوں، نہ اس سے کم نہ زیادہ.
اور اپنے لیے بھی دعا مانگنا کہ حق کا ہتھوڑا برداشت ہو جائے تم سے. کیا کہہ رہے بی بی؟ کر کوششیں، جو کر سکتا ہے کر لے، زور مار. انک لا تمیت ذکرنا، تو ہمارے ذکر کو موت نہیں دے سکتا. اور محمد کا کھا کے گھر کے ناپاک کونوں خدروں میں اور محمد کو بھونکنے والے کتے یہ کہا کرتے ہیں محمد علم غیب نہیں رکھتا، علی علم غیب نہیں رکھتا. اور محمد کی نواسی 1400 سال پہلے قیامت تک کے صحن کو ہتھیلی کی طرح دیکھ رہی ہے. پنڈی میں مجلس ہو رہی ہے، لاہور میں ہو رہی ہے، کراچی میں ہو رہی ہے. ورنہ یہ کہنے کا مقصد ہی کیا ہے بی بی کا کہ تو ہمارے ذکر کو موت نہیں دے سکتا. یعنی قیامت تک جہاں جہاں ذکر ہونا ہے وہاں زینب کی نگاہیں ہیں، بی بی کی نگاہوں کی زد میں ہے. ہر شے بصارت زینبی کا ہدف ہے. نہ تو ہمارے ذکر کو موت دے سکتا ہے. نہیں، وہ جملہ آگے ہے جو میں نے کہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، ہاں وہ بھی کہنا ہے مجھے. لو تمہو وحینا، تو ہماری وحی کو مٹا نہیں سکتا. نہیں، میں ابھی 9 دن تمہارے شہر میں ہوں، پھر اکثر آتا ہوں، پھر رمضان میں آ رہا ہوں، بار بار آنا ہے مجھے. بھاگ نہیں سکتا میں. جاؤ تحقیق کرو، اگر یہی جملے بی بی کے خطبے میں نہ ہوں مجھے گنگا کر دو. اگر ترجمہ یہی نہ ہو انک لا تمیت ذکرنا ولا تمحو وحینا، تو ہماری وحی کو مٹا نہیں سکتا، یہ ترجمہ کوئی کہہ دے کہ غلط ہے، میں اپنا سر کاٹ کے تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا. اور اگر مان لے ہر ملا کہ یہ صحیح ہے، خطبہ بھی یہی ہے، ترجمہ بھی یہی ہے، تو پھر پنڈی والا سر اٹھاؤ، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فیصلہ کرو. بی بی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جو وحی ہم پہ نازل ہوئی تو اسے نہیں مٹا سکتا؟ ہائے ہائے ہائے. اگلے پچھلے جملوں کے سیاق و سباق پہ امتیاز شاہ جی غور رکھنا ہے. پہلا جملہ کیا تھا؟ لا تمیت ذکرنا، تو ہمارے ذکر کو موت نہیں دے سکتا. ولا تمحو وحینا، تو ہماری وحی کو مٹا نہیں سکتا. زینب اشاروں میں 1400 سال پہلے صاحبان اسرار کو اشارہ کر کے بتا چکی ہے کہ جبریل کا نام ہے، وہی ہماری اپنی ہے. اللہ اللہ. گھبرانا نہیں، بس سمیٹ لیا میں نے اپنے بیان کو. لیکن جملے کا وعدے کا قرض باقی ہے. کہوں کرو گے برداشت؟ ہے حقیقت، لیکن بعض حقیقتیں وزنی اتنی ہوتی ہیں، حقیقت بھی ہوتی ہے لیکن جب بتا دیا جائے تو پھر برداشت نہیں ہوتی. جیسا کہ سورہ یونس میں اللہ کہہ رہا ہے بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، کہ لوگوں کے علم کا جس چیز پر احاطہ نہیں ہوتا اسے جھٹلا دیتے ہیں. اور میں کون ہوں بھائی میرے؟ میں تو 2 ٹکے کا آدمی ہوں. محمد مصطفیٰ جیسا مبلغ بھی اگر بتا دے کہ میں نے وہاں وہ دیکھا، لوگ جھٹلا دیتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ کیونکہ بات رسول وہاں کی کر رہا ہوتا ہے جہاں تک سوچ نہیں پہنچتی. بھئی ہماری سوچ نہیں پہنچی، کسی کا جسم کیسے سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں. تو اسی طرح یہ حقیقت ہے. اب چیلنج سن لیا بی بی کا، حاکم کی مظہر ہے. اللہ اکبر. اور بات لمبی ہو جائے گی، صرف اشارہ کر دیتا ہوں. اللہ کا پیغام ہر اسم جتنے حروف پر مشتمل ہو، 2 حرفوں والا ہو، 2 سے 12 حرفوں تک نام ہے اللہ کے. 2 سے کم حرف کوئی نہیں. مثلا رب 2 حرف ہیں، رے اور بے، اور 12 حرفوں تک اللہ کے نام ہیں. تو جتنے، اب جیسے رب ہے نا،
تو اس رب میں لفظ حرف کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ رے اور تو اللہ کے جتنے نام رے اور بے سے شروع ہوتے ہیں ان سب کی صفتیں اس اسم میں ہیں. مثلا رحیم، رحم کرے گا تو پالے گا نا. مثلا رحمان، ترس کھائے گا تو روزی دے گا نا. رب کے معنی پالنے والے، ٹھیک ہے نا. بے سے جتنے نام شروع ہوتے ہیں وہ اس میں موجود ہیں. مثلا بصیر، دیکھے گا تو دے گا کہ کس کو دینی ہے. اگر مخلوق نظر میں ہی نہیں ہے تو پھر دے گا کسی کو. تو یہ ایک کلیہ بتایا ہے آپ کو کہ ہر اسم میں یہی قانون ہے کہ جتنے حرف ہوں، ہر حرف میں اللہ کے جتنے اسماء ہو سکتے ہیں اس میں وہ اثر ہوتا ہے. اب حاکم میں کتنے حرف ہیں؟ 4. جتنے اللہ کے نام ہے سے شروع ہوتے ہیں، ہائے ہائے، دو کام تو میں نہیں کر سکتا نا بھائی، کہ سمجھوں بھی خود، پڑھوں بھی خود. ہاں. حافظ، حفیظ، حسیب، حق، سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں. حنان، یہ ساری صفتیں حاکم میں ہیں. الف، یہ تو بچہ بھی سوچے تو سمجھ. اللہ، بھائی الف سے شروع ہونے والا نام اللہ ہے نا، تو جو صفت اللہ میں ہے وہ اس اسم حاکم میں ہے. کاف، مثلا کریم، مثلا کاشف الضر، کاشف البلوہ، یہ ساری صفتیں اس میں ہیں. میم، مجید، محمود، منان، مرید، مدرک، متکلم، یہ ساری صفتیں. تو یہ گھر جا کے بیٹھ کے ذرا سوچنا کہ بظاہر ایک نام ہے حاکم اور اس میں ہے کیا کیا. جس کی مظہر کل ہے علی کی بیٹی. بس اسد اب میری بھی چھاتی پھٹ جائے گی، میں کہاں تک، آخر میں بھی انسان ہوں، بشر ہوں، برداشت کر سکتا ہوں. بی کیا کہہ رہی ہے؟ جاؤ ایسے ویسے، کر کوشش، نہ ہمارے ذکر کو مار سکے گا، نہ ہماری وحی کو موت دے سکے گا. اب میں دیکھتا ہوں کہ تمہارا معیار سماعت اور معیار سمجھ کتنے پانی میں ہے. یہ وہی یزید نہیں. اور ہاں، پہلے بات کرتا چلوں تاکہ بچے بھی سمجھ لیں. یزید اس کے جواب میں کچھ نہیں بولا. گو کہ زغم کر نہ سکتا، چلو کچھ کہتا تو صحیح، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں مٹا دوں گا. یا واقعی تھک گئے ہو یا حقیقت میں چلے گئے ہو. نہیں، یہاں موجود رہ کے تم نہیں سن رہے ہو، یہ میں قسم کھا سکتا ہوں. یا کہیں تشت ادراک میں کھوئے ہوئے ہو تو پھر ٹھیک ہے، تم سوچتے رہو. جو نہیں سوچ رہے ہو وہ میری طرف دیکھ کر مجھ سے سن لو. بھئی کہتا نا یزید، کچھ تو آئیں بائیں شے کرتا، تعلی، اغراق، مبالغہ، کوئی بکواس کرتا ہے. میں مٹا دوں گا، میں فنا کر دوں گا، میں پھر اپنے نہیں دوں گا، میں نام و نشان باقی نہیں رکھوں گا تمہارا. لیکن مجھے عزت حیدر کی قسم، یہ علم گواہ ہے، ناخن کاٹتا رہا، پاؤں سے منبر کی سیڑھی کوریدتا رہا، کچھ نہیں بولا. بس کہنا یہی چاہتا ہوں، وہ یزید جس کے خنجر نے حسین کو مار دیا، وہ زینب کی آواز کو موت نہیں دے سکا. الحمدللہ کہ پچ گیا، برداشت ہو گیا. نہیں، حقیقت ایسی نہیں. بظاہر حسین کو مار دیا نا، لیکن جو حاکم کی مظہر تھی اس کی آواز کو موت نہیں دے سکا.
اسی لیے تو بہن کی ذمہ ڈیوٹی حسین نے ایسی لگائی، میں نے توحید کو زندہ کیا ہے، مجھے اور توحید دونوں کو ملا کے تو نے زندہ کرنا، کیونکہ جو علل اطلاق حاکم ہے تو اس کی مظہر ہے۔ اور پھر اصول یہ ہے بھائی، بس ختم ہو گئی بات، کسی کو زندہ کرنے کے لیے اپنی زندگی تج دینا پڑتی ہے، خود کو مٹانا پڑتا ہے، تو پھر کسی کو زندہ کیا جا سکتا ہے۔ حسین نے کس کو زندہ کیا؟ توحید کو، خود کو مٹایا نا، بظاہر خود نہیں رہے، اپنا آپ کھو دیا، پھر اس کو بچایا، اور جس نے دونوں کو زندہ کیا اس نے بھی اپنے آپ کو ایسا مٹایا، قریبی سے قریبی رشتہ پہچان نہیں سکا علی کی بیٹی کو۔ العظمت للہ، اجرکم اللہ۔ بس ایک حد و جملے میں کہہ کے آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں، یہی ذہن میں رکھ کے سن لینا، سارا سال بہن آتی ہے بھائی کے پرسے کو، آج کربلا والا آیا ہے بہن کے پرسے کو۔ اس سے زیادہ تشریح میرے بس میں ہی نہیں، اس سے زیادہ شرح ممکن نہیں ہے میرے لیے۔ 359 دن بہن سفر کرتی ہے کہ حسین کا پرسہ لینا ہے، اور آج حسین نے سفر کیا ہے کہ بہن کا پرسہ لینا ہے۔ میں نے کہا کہ قریبی سے قریبی رشتہ بھی نہیں پہچان سکا علی کی بیٹی کو۔ نہیں سنتے ہو پڑھنے والوں سے؟ علی کے جری بیٹے، علی کے سالار بیٹے محمد بن حنفیہ سجاد سے مل چکے، روتے روتے ہچکیوں میں پوچھا میری بہن زینب کہاں ہے؟ چچا ظاہر ہے کنات کے اندر ہے، پردے میں۔ میں نے یہی لفظ پڑھے ہیں پنڈی والوں کتابوں میں، جناب محمد حنفیہ خیمے کے اندر آئے، کنات کے اندر قدم رکھا، بلا تشبیہ چاروں طرف مخدرات عصمت کی طرف نگاہ دوڑاتا ہے، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں، کئی مرتبہ نگاہ دوڑانے کے بعد دونوں ہاتھ جگر پہ آئے، رو کے کہا کوئی مجھ پہ رحم کھاؤ، کوئی مجھ پہ رحم کرو، میں آخر علی کا بیٹا ہوں، خدا کے لیے مجھے بتاؤ میری بہن زینب کہاں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے کہا کسی کی چیخیں نکلیں، کسی نے سر پہ ماتم کیا، کوئی سینہ پیٹ رہا ہے، لیکن اس فکرے کی قیمت یہ بھی زینب کے جگر سے پوچھنا۔ اصغر کی ماں نے اشارہ کیا، وہ سامنے جو زمین پہ بیٹھی رو رہی ہے بلا تشبیہ، خدا کی قسم سید و غیر سید و چند لمحے تو علی کا بیٹا ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتا رہا، اور پھر کہا یہ ضعیفہ میری بہن زینب ہے؟ العظمت للہ، العظمت للہ، العظمت للہ۔ یقیناً نظر ہے بی بی کی مجھ پر بھی، تم پر بھی، کہ اپنے حصے کا کوئی کام کیسے کر رہا ہے۔ یقیناً وہ تو اس وقت بھی میرا ایمان ہے یہی کہہ رہی ہوگی کہ میرے مصائب پہ نہ رو، میرے بھائی کو رو لو۔ ماں سے وعدہ کیا تھا کہ اماں میں وعدہ کرتی ہوں میری آنکھ تیرے بیٹے حسین پر روئے گی، یا جس پر حسین روئے گا اس پر روئے گی، اور کسی کے لیے نہیں۔ یہی وجہ ہے، ہاں پڑھنے والے آپ کو جیسے سناتے رہیں، میں وہی کچھ پڑھنے کا عادی ہوں جسے خود کتاب میں دیکھ لوں۔ بی بی نے موت مانگی ہے خالق سے۔ جناب عبداللہ بن جعفر طیار بیمار تھے، اس وقت کے طبیبوں نے جواب دے دیا کہ جعفر طیار کا بیٹا بچ نہیں سکتا۔ بی بی نے مصلی بچھایا، بلا تشبیہ رونے آئے تو دیکھتے میری طرف رہنا، بس بڑی جلدی خاتمے کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ چادر تطہیر سر سے اتار کے گلے میں ڈالی، دونوں ہاتھ بارگاہ رب العزت میں بلند کیے۔ پالنے والے
آخر میں تیری حجت کی رشتہ دار ہوں۔ پالنے والے، میں نے تیری دین کی خاطر کچھ تکلیفیں برداشت کی ہیں، پروردگارہ اور کچھ نہیں مانگنا۔ میں نے اپنی ماں زہرا سے وعدہ کیا تھا کہ حسین کے سوا کسی کو نہیں رونا، یا جسے حسین روئے گا اس پر میری آنکھ روئے گی۔ یہ میرا شرعی حاکم ہے، یہ میرا شرعی وارث ہے۔ اگر میری زندگی میں مر گیا، میرے نانا کی شریعت مجھے حکم دے گی کہ شوہر کا ماتم کر، شوہر کا نوحہ پڑھ، شوہر کا بین کر۔ اگر میں نے اس کو رو لیا تو میں ماں سے شرمسار ہو جاؤں گی۔ پالنے والے، زینب کو عبداللہ سے پہلے موت آ جائے تاکہ میری آنکھ ماں کے سامنے سرنگوں نہ ہو جائے، کسی اور کے غم میں نہ رونا پڑے۔ مانگ کے موت لی تھی، ختم کر دیا۔ سنتے رہتے ہو، 1400 صدیوں سے پڑھی جانے والی کہانی ہے کس طرح اعجاز امامت سے تجہیز ہوئی، کس طرح تغسیل ہوئی، کس طرح تکفین ہوئی، اٹھایا گیا جنازہ، سارا کچھ درمیان میں چھوڑ دیا ہے۔ آخری بات کہہ کے میں اجازت چاہنے لگا ہوں۔ یہاں دو روایتیں، ایک روایت میں ہے کہ آگے پیچھے سے 4 پائی اٹھائی گئی، دوسری روایت میں ہے کہ 3 پائے اٹھائے گئے، 2 مردوں نے، ایک مستور نے۔ یعنی ایک روایت میں ہے کہ آگے سید سجاد نے اٹھائی، پیچھے سے جناب باقر نے، دوسری ہے نہیں، ایک پایا جناب باقر نے، ایک حضرت سید ساجدین نے، اور تیسرا جناب فضہ نے۔ میرا خالق و مالک بہتر جانتا ہے، یا جو بی بی پردہ داروں میں بیٹھی ہے وہ بہتر جانتی ہے۔ بہرحال اگلے فکرے کا میں ضامن ہوں۔ لے کے چند قدم گیا تھا، آہستہ سے ہچکیوں میں آواز آئی، سجاد بیٹے پایا مجھے دے دے۔ جانتا تھا تمہیں رلانے کے لیے، پوچھا کون ہے پایا مانگنے والے؟ آواز آئی نجف والا ہوں، نجف سے اپنی بیٹی کا جنازہ اٹھانے آیا ہوں۔ سجاد نے پایا دادے کو پکڑایا، جو خالی پایا تھا اس طرف خود ہو گئے۔ پھر ہچکیوں میں ڈوبی ہوئی آواز آئی، بیٹا پایا مجھے پکڑا دے۔ اب کون مانگ رہا ہے؟ کربلا سے بہن کا میت اٹھانے آیا ہوں۔ چند قدم چلے تھے، پھر آواز آئی، سجاد پایا میرے شانے پہ رکھ دے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ گوشت کس کے دل میں ہے اور پتھر کا ٹکڑا کس کے سینے میں ہے، میرے شانے پہ رکھ دے۔ سجاد نے حیران ہو کے کہہ رہا، ہر کوئی ہاتھوں پہ پایا مانگتا رہا ہے، تو کون ہے شانوں پہ رکھوانے والا؟ کہا سجاد اگر میرے ہاتھ ہوتے زینب یوں مر جاتی، میرے ہاتھ سلامت ہوتے تجھے یوں میت اٹھانا پڑتے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بار الہ مجلس اعضاء کو منظور مقبول فرما، بانی اشرا کی مسائی کو شرف قبولیت سے مشرف فرما، مومنین مومنات کی شرکت مبدل بسعادت فرما، ہماری یولیدہ بیانی قبول فرما، جو ان بھی اولاد نارین عطا فرما، جو مقروض اور تنگ دست ان کی تنگ دستی دور فرما، یہ بے گناہ قید ہیں رہائی عطا فرما، جمیع مومنین مومنات کے جو حاجات و قضایا عدل و شریعت کے نزدیک جائز میں پورے فرما۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے، ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما۔ اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار، ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعین حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد اجل فرج آل محمد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ پھر سن لیجئے، کل انشاءاللہ